اس کیک کو دیکھ کر اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اسے بنانا بہت ہی مشکل ہوگا تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ آج کی ریسیپی بہت ہی امیزنگ ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ سے شیئر کروں گی سپر ایزی سپر ٹیسٹی زیبرا کیک جسے بنانا بہت ہی آسان ہے۔ کوئی بھی اسے گھر کے ہی سامان سے بنا کر تیار کر سکتا ہے، وہ بھی بہت ہی ایزیلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایٹ ہیلدی اسٹے ہیلدی۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہیلدی کوکنگ پوائنٹ۔ آج جو کیک کی ریسیپی آپ سے شیئر کروں گی نا بہت ہی اسپیشل اور ایک دم مارکیٹ اسٹائل میں بنائیں گے، اور وہ بھی پتیلی میں بیک کریں گے۔ اوون کا تو کوئی جھنجٹ ہی نہیں ہے۔ تو ریسیپی کو اینڈ تک دیکھیں، اچھی لگی تو لائک کر دیں۔ تو ہیلدی کوکنگ پوائنٹ کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو چلیں جی ریسیپی بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک چھوٹی سی پتیلی لی ہے، اگر آپ کے پاس کیک والا مولڈ ہے نا تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اگر دونوں چیزیں آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے تو گرمیوں میں جس باؤل میں برف جماتے ہیں وہ تو ضروری ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اسے گریس کر لیں گے آئل کی مدد سے، اور ایک بٹر پیپر لیں یا پھر خاکی کاغذ، جو بھی چیز آپ کے گھر میں اویلیبل ہو اسے لے اور راؤنڈ سا کاٹ لیں اور گریس کر کے سائڈ پہ رکھ لیں۔ مزیدار سا زیبرا کیک بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیے ہیں 4 عدد انڈے۔ اچھا، تو بیکنگ آپ کسی بھی قسم کی کر رہے ہو نا تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا کہ انڈے جو ہے نا وہ روم ٹمپریچر کے ہوں، فریج میں رکھے ہوئے نہ ہوں۔ 1 کپ چینی ڈالی ہے میں نے، تو 1 کپ بھی میں نے اس کے اندر کوکنگ آئل ڈالنا ہے۔ چینی میں نے ایسے ڈال دی، اس کو میں نے بلینڈ نہیں کیا، وہ خود ہی بلینڈر جگ میں بلینڈ ہو جائے گی۔ تو اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے چلائیں گے۔ تو یہ دیکھیں مزیدار سا فلفی سا اس کا مکسچر ریڈی ہو گیا ہے۔ اب ہم ایک باؤل لیں گے، اس میں اس کو شفٹ کر دیں گے اور اس میں میں ڈالوں گی میدا ڈالنے کے لیے ایک چھلنی رکھیں گے سب سے پہلے، یا کوئی بھی سٹرینر جو بھی آپ کے پاس ہو آپ اس کو رکھ کے اس میں 2 کپ میدا ڈالیں گے۔ دیکھیں سیم میں نے وہی کپ یوز کیا ہے جس سے میں نے جو چینی اور آئل ناپ کے ڈالنا تھا، تو سیم اسی کپ کو لے کے 2 کپ اس میں میدا ڈالنا ہے، اور اس میں 2 جو ہے نا وہ ٹی سپون میں نے ڈالے ہیں بیکنگ پاؤڈر کے۔ بیکنگ سوڈا اس میں یوز نہیں ہونا، صرف بیکنگ پاؤڈر یوز کریں گے۔ آپ کو دکھانے کے لیے آپ کو پتا چل جائے کہ کون سا بیکنگ پاؤڈر ہے، تو یہ دیکھیں یہ میں کسی جو ہے نا برانڈ کی پروموشن نہیں کر رہی، ویسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ کو پتا چل جائے۔ تو اس کو ہم اچھی طرح سے چھان لیں گے۔ چھاننے سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ بڑا مزیدار سا ٹیکسچر آ جاتا ہے، کیک جو ہے نا وہ بہت اچھا سا پھولتا ہے، فلفی سا بنتا ہے۔ اچھی طرح سے اسے چھان لیں گے، اور اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر اس میں کوئی گٹلی وغیرہ جو ہونا تو وہ بھی بندہ اس سے ریموو کر سکتا ہے۔ اس میں نے بس تھوڑا سا 2 چٹکی جو ہے نا وہ نمک ایڈ کیا ہے، اس سے میٹھے کا جو ہے نا وہ بڑا اچھا سا بیلنس رہتا ہے۔ اس کو ہم اچھی طرح راؤنڈ راؤنڈ گھمائیں گے بالکل ہلکے ہاتھوں سے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹی سپون وینیلا ایسنس، اس سے بہت اچھی سی خوشبو آتی ہے اور انڈوں کی جو اسمیل آتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی ہم اچھی طرح دیکھیں راؤنڈ راؤنڈ گھمائیں گے، اس سے بہت اچھا سا بیٹر جو ہے نا ہمارا ریڈی ہو جائے گا۔ اگر تو میری ویڈیو کو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو آپ کو میری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ہاف بیٹر جو ہے نا وہ ہم نے ایک الگ باؤل میں شفٹ کر لیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم زیبرا کیک ریڈی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں آدھے مکسر میں اس میں ایڈ کروں گی کوکو پاؤڈر۔ 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں کوکو پاؤڈر ایڈ کیا، اور تقریباً 2 سے 2.5 ٹیبل سپون ہے اس میں دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ دیکھیں کتنا زبردست سا اس کا مکسچر تیار ہو گیا، زبردست سا ریبن کے جیسا گر رہا ہے۔ تو اب ہم اس کو ایک پتیلی میں شفٹ کریں گے۔ پہلے ہم ایک لیئر لگائیں گے وائٹ والے بیٹر کی، اور اس کے بعد ہم کوکو پاؤڈر والے بیٹر کی ایک لیئر لگائیں گے۔ اس طرح ہم 1 بائی 1 کر کے اس کی لیئرز لگاتے جائیں گے، اور دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست سا ہمارا بیٹر جو ہے نا وہ پورا پتیلی میں ہم نے ڈال دیا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ کریٹ کرنا ہے زبردست سا ڈیزائن۔ تو میں نے لی ہے ایک شاشلیک اسٹک، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ٹوتھ پک بھی لے سکتے ہیں۔ پہلے 4 حصوں میں اس کیک کے پورشنز میں ڈیوائڈ کریں گے، اور اب 4 سے 8 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے۔ دیکھیں جی زبردست سا یہ فلاور بن گیا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم اس کو پتیلی میں بیک کریں گے، تو اس کے لیے میں نے ایک پتیلی لی ہے بڑی سی، اس میں نے تھوڑا سا پیندے میں نمک بچھا دیا، اور اوپر میں نے رکھ دیا ہے ایک سٹینڈ۔ اگر آپ کے پاس سٹینڈ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کوئی بھی اسٹیل کی پلیٹ الٹی کر کے نا وہ بھی رکھ سکتی ہیں۔ اس کو رکھ کے اس کے اوپر ہم کیک والا بیٹر جو ہے وہ والی پتیلی اس کے اندر رکھ دیں گے، اور اس کو کور کر دیں گے۔ یاد رکھیں کہ پہلے سے ہم نے پری ہیٹ کی ہوئی تھی پتیلی۔ تو اب ہم اس کو رکھیں گے، تو سب سے پہلے فلیم جو ہے نا وہ 5 منٹ کے لیے ہم بالکل ہائی رکھیں گے، اور اس کے بعد جو چاولوں کو دم پہ لگاتے ہیں نا وہ والا فلیم رکھیں گے تقریباً 40 سے 45 منٹ کے لیے۔ اس کے بعد ہم اس کو ڈھکن ہلکا سا ایک دفعہ اٹھا کے نا بار بار اس کو چیک نہیں کرنا، ورنہ اس کی نا سٹیم جو ہے نا وہ پھر خراب ہو جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ ہلکا سا اٹھا کے دیکھ لیں،
کوئی بھی ٹوتھ پک یا کسی بھی چیز سے آپ اس کو چیک کر لیں، ناف بھی لے سکتے ہیں۔ تو اگر بیٹر گیلا ہوگا نا تو وہ اسٹک کے ساتھ ضرور لگے گا، تو میرا بیٹر تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی اس میں نا ہے ابھی کسر، تو میں نے اس کو 5 سے 7 منٹ کے لیے مزید رکھ دیا تھا۔ تو دیکھیں زبردست سا ہمارا کیک ریڈی ہے۔ کیک نے سائڈیں چھوڑ دی ہیں اور اب یہ بہت اچھی طرح سے ڈی موڈ ہو جائے گا، اور جو بٹر پیپر لگایا تھا ریموو کر دیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں یہ کتنا زبردست سا ہمارا کیک بن کر تیار ہوا ہے، اور وہ بھی وداؤٹ اوون۔ ماشاءاللہ الحمدللہ بہت پیارا کیک، بہت یمی، بہت فلفی، سافٹ، جالی دار میرا کیک بن کر تیار ہوا ہے۔ اس کو میں کٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں کتنا زبردست کیک بنا ہے۔ اگر آپ بھی اس طرح کا کیک بنانا چاہتے ہیں تو میری ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کا کیک بھی بہت زبردست بنے گا اور آپ کی فیملی کو بھی بہت پسند آئے گا۔ دیکھیں اس کی لیئرز چیک کریں کتنے پیاری لیئرز بنی ہیں اس کی چاکلیٹ کی۔ اس میں جو کوکو پاؤڈر ڈالتے ہیں نا اس سے بہت مزے کا چاکلیٹ فلیور آتا ہے، بہت یمی سا، آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور پسند آئے گا۔ گرم گرم چائے کے ساتھ اس کو سرو کریں۔ آپ جب یہ ریسیپی بنائیں گے نا تو آپ کا دل ہی خوش ہو جائے گا، جب یہ اتنا پیارا ڈیزائن بنے گا تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ ذرا چیک کریں مکھن ملائی کی طرح یہ کیک کٹ رہا ہے، ذرا چیک کریں زیبرا ڈیزائن کتنا پیارا لگ رہا ہے، مزہ آ جائے گا۔ آپ بھی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ سپر سافٹ، سپر ٹیسٹی کیک بن کر تیار ہو گیا ہے، بہت بے حد اسپنجی، بے حد سافٹ، بے حد ٹیسٹی۔ آپ بھی اس ریسیپی کو ضرور فالو کریں اور اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور ایک پیارا سا کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے، میں آپ کے کمنٹس ضرور پڑھتی ہوں۔ اور ہاں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ میری ویڈیو کہاں کہاں سے واچ کر رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔